4 آسمانی کتابیں جیسا کہ توریت کے ماننے والوں کو یہودی، انجیل مقدس کو ماننے والوں کو عیسائی اور قرآن کے ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے، لیکن زبور جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور کے ماننے والے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے اور اس وقت یہ لوگ دنیا میں کہاں پر موجود ہے؟ ہم سبھی لوگ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابیں مختلف اوقات کے اندر اپنے پیغمبروں پر نازل کی، جو کہ ترتیب کے لحاظ سے توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہے۔ لیکن اسلامی تاریخ کے اندر آپ کو کہیں پر بھی زبور کا ذکر، اس کی تاریخ یا اس کی تفصیلات کہیں پر بھی دیکھنے کو نہیں ملیں گی۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ کیوں آج اس آسمانی کتاب کو آج بھی دنیا کے اندر اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کیا جاتا جتنا کہ توریت، انجیل اور قرآن مجید کو کیا جاتا ہے؟ کیا آج کے دور کے اندر یہ اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے؟ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تھی، جسے سمجھنے سے پہلے اس کے نزول کا وقت اور اس کی ضرورت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ فرعون مصر کی 400 سال کی غلامی میں رہتے ہوئے بنی اسرائیل قوم کو آزاد کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اپنا پیغمبر اور رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جن پر توریت یعنی پہلی آسمانی کتاب کو نازل کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کو مصر سے نکال کر ایک بہت بڑے سرائے سینا کو پار کراتے ہوئے فلسطین لے گئے، جس کی تفصیلات قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ سرائے سینا کے راستے کے اندر کوہ طور کے پہاڑ پر توریت کو نازل کیا گیا۔ سرائے سینا کے اندر 10 لاکھ کے قریب بنی اسرائیل کی آبادی کو من و سلوہ کھانے کو ملا۔ پہاڑوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قبل 1500 سال پہلے کا بتایا جاتا ہے۔ اس وقت فلسطین کے اندر مشرکین کی حکومت تھی۔ حضرت صموئیل علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی اور پہلے اسرائیلی بادشاہ تھے، انہوں نے کافی عرصے تک بنی اسرائیل پر حکومت کی، اور جب وہ بڑھاپے کو پہنچے تو انہوں نے اللہ کے حکم سے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے 1004 قبل مسیح سے 1020 قبل مسیح تک حکومت کی، اور اسی وقت کے دوران فلسطینی فوج سے ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ بنی اسرائیل اس وقت بہت ہی مالی حالت کی طور پر بہت کمزور تھی، اور اپنے طاقت کے نشے کے اندر فلسطینی فوج نے یہ اعلان کیا کہ ہمارے سب سے طاقتور سپاہی جالوت کو اگر تم میں سے کوئی بھی شخص ہرا دے گا یا پھر اس سے قتل کر دے گا تو یہ پورا کا پورا فلسطین بنا لڑائی کے تمہارا۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی بندہ یہ کام کرے گا، میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروں گا، اور وہ بنی اسرائیل کا الگ سے بادشاہ ہوگا۔ اسی دوران حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ اس وقت بکریاں چرایا کرتے تھے، سامنے آتے ہیں اور ایک ہی وار سے جالوت کو مار کر زمین پر گرا دیتے ہیں، اور ٹھیک وعدے کے مطابق اب فلسطین بنی اسرائیل کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اسی فلسطینی فوج سے تابوت سکینہ بھی واپس لے لیا گیا، جس کے اندر گزرے ہوئے انبیاء کرام کے تبرکات تھے۔ حضرت طالوت علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے، اور پھر بیت المقدس کے اندر اپنا دارالحکومت قائم کیا، جس کا نام خبرون رکھا گیا۔ اب تک بنی اسرائیل کے اندر شریعت اللہ کا قانون توریت ہی تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہودیوں کے لیے یا بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے ایک عبادت گاہ کی تعمیر کروائی۔ اس سے پہلے یہودیوں یا بنی اسرائیل کے لوگوں کے اندر کسی بھی قسم کی عبادت کا تصور ہی نہیں تھا۔ اسی عبادت گاہ کے اندر تابوت سکینہ کو بھی لا کر رکھا گیا، اور وقت گزرتا رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے اندر یہ ہیکل مکمل طور پر تعمیر نہ ہو سکا، اور بعد میں آپ کے بیٹے یعنی اگلے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا، جن کے نام کی مناسبت کے لحاظ سے ان کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے اندر ان پر زبور کو نازل کیا گیا۔ زبور کا لفظی مطلب ہوتا ہے ٹکڑا۔ یہاں پر سب سے اہم اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ زبور آسمانی کتاب ضرور ہے، لیکن یہ کوئی شریعت کی کتاب ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی تعریفوں اور حمد و ثنا سے بھری ہوئی کتاب ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کو نرم کرنے کی طاقت اور انتہائی خوبصورت آواز عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی حمد و ثنا اتنے خوبصورت انداز سے کیا کرتے
کہ ایسا معجزہ کسی بھی پیغمبر کو عطا نہ کیا۔ زبور مقدس کی مکمل کتاب اللہ رب العزت کی تعریفوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ اس کے اندر زندگی گزارنے کے کوئی کسی قسم کے احکامات موجود نہیں ہے، یعنی یہ زبور کی بنیاد پر کسی معاشرے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، یا یہ کوئی الگ سے شریعت یا کوئی اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد بنی اسرائیل قوم کو باقاعدہ طور پر اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی عبادت کا طریقہ سکھایا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب اپنی زبان سے زبور مقدس کی تلاوت کیا کرتے تھے تو آسمان، پہاڑ، ندیاں یہ آواز سن کر آپ کے ساتھ جھومنے لگتی۔ اس کلام اور آپ کی آواز کے اندر اتنا زیادہ اثر تھا کہ یہ دنیا کے اندر انسانوں کو جنت کی آواز محسوس ہوا کرتی۔ آپ کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے لوگ ہیکل سلیمانی کے اندر زبور کی تلاوت کیا کرتے اور اللہ پاک کی حمد و ثنا اور تعریفیں بیان کیا کرتے، اور آج بھی یہ یہودیوں کے دوارا کثرت سے پڑھی جاتی ہے۔ اب سوال ادھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج بھی کیا یہ اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے؟ ہزاروں سالوں سے ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن تک ہوتے ہوئے اپنی اصلی حالت کے اندر آج تو نامکمل طور پر محفوظ ہے، اور نہ ہی اس کے اندر وہ چیزیں مکمل طور پر موجود ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی۔ زبور مقدس کے اندر موجود کچھ آیات کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بہتر طور پر پوری کتاب کا مقصد سمجھ میں آ جائے۔ خداوند میرا مالک ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ وہ مجھے ہری بھری چراگاہوں کے اندر بٹھاتا ہے اور مجھے سکون کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ وہ میری جان کو زندہ رکھتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر سچ کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ چاہے موت کی کسی وادی سے میرا گزر ہو تو بھی میں کسی قسم کی کوئی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ملتی ہے۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، ہمیشہ بلائی اور رحمت میرے سر پر رہے گی، اور میں ہمیشہ سے خداوند کے گھر میں ہی رہوں گا۔ پوری زبور اسی طرح سے اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے، اسی لیے زبور کو شریعت کے طور پر ماننے والا کوئی بھی شخص اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اس کو آسمانی کتاب اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی۔ زبور مقدس کو کسی ایک فرقے یا کسی گروہ کا قانون نہیں مانا جاتا، کیونکہ اللہ پاک کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا تو ہر کوئی کرتا ہے، جس پر کسی بھی شخص یا کسی بھی گروہ کا کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل قوم جادو ٹونے، سود خوری اور ظلم اور توریت کی آیات کو پیسے اور اپنے فائدے کے بدلے میں جب بدلنے لگی تو ان کی صلاح کے لیے انہی میں سے ایک آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، جن کی شریعت بھی توریت ہی تھی، اور ان پر جو کتاب انجیل مقدس نازل ہوئی اس کا موضوع تو تذکرہ نفس، اخلاق کی صلاح اور حکمت کا بیان ہے، کیونکہ یہود کے علماء کے اندر اس وقت جو بگاڑ موجود تھا وہ اخلاقی طور پر تھا، اسی لیے توریت کی باقی تمام شریعت کو بالکل ویسے ہی رکھا گیا، لیکن انجیل کی صورت کے اندر کچھ احکام اللہ نے نازل کر کے ان کی صلاح کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھوٹا کہہ کر ان کی رسالت کا بھی انکار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت آج سے تقریباً 2000 سال پہلے تھی، اور اس کے بعد نبوت بنی اسرائیل سے ختم ہو کر نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں منتقل ہو گئی، اور یہی وجہ ہے کہ یہود اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے شدید خلاف ہیں اور ان کو اپنا صرف دشمن مانتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنو اسماعیل کے اندر آمد سے ان کی خاندانی مذہبی قیادت یا پھر بنو یعقوب کی قیادت ختم ہو گئی، اور امت مسلمہ کا ٹائٹل بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل میں منتقل ہو گیا، اور آج تک ان لوگوں کو اللہ کے فیصلے پر بھی اعتراض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو سے اگر آپ کو کچھ نئے جاننے کو ملا ہو تو اسے لائک ضرور کرنا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اللہ حافظ۔